ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اپنے والد سے کہتے ہیں بابا آپ کی تمنا تو یہ تھی کہ دنیا سے جانے والے کی عقل سلامت رہے گی تو آپ اس سے موت کے بارے میں پوچھیں گے موت کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو سیدنا عمرو ابن عاص جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا اگر زمین اور آسمان کسی کے سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں، ذرا توجہ کریں، موت کی منزل کی طرف جانا ہے، یہ رات دن کے اللہ اکبر، یہ رات دن کا گزرنا ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، یہ گھڑی کا سیکنڈ کاٹا ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ برف جتنی تیزی سے نہیں پگھلتا غافل انسانوں، اس سے زیادہ ہماری زندگی تیزی سے پگھل رہی ہے، ہم ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تے کہاں لگانے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے اور غزلیں سن کر خدا و رسول کو بھولنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، موت سے قریب ہونے والوں، ذرا غور تو کرو۔ صحابی رسول عمرو ابن عاص کہتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے سینے پر آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں تو کتنا بوجھ اور تکلیف وہ محسوس کرے گا، مرنے والا اس سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے اگر انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، ذرا تصور میں تو لائیے۔ اللہ اکبر، انسان کو زکام ہو جائے، نزلہ ہو جائے، ناک بند ہو جائے تو بولو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مرتے وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور کانٹے 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 ہر نس کے اندر سما جائے اور نیچے سے کوئی طاقتور پہلوان اس کو زور سے کھینچے تو اس وقت اس کی نسوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی مرتا ہے اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام بن نوح کو زندہ کیا۔ سام ابن نوح یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بعد میں جتنی انبیاء کرام پیدا ہوئے اسی سام بن نوح کی اولاد سے پیدا ہوئے، ہم لوگ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ انبیاء کے بھی باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام، سب کا شجرہ ان سے ملتا ہے۔ جب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، عیسائیوں نے کہا تھا نئی نئی قبروں میں سے مردے نکال کے زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید وہ مرے ہی نہ ہو، کسی پرانی قبر سے نکال کے بتائیے۔ تو آپ نے بڑی پرانی قبر سام بن نوح کی، وہاں پر مردہ زندہ کیا تو سام بن نوح اٹھے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ اٹھ کر کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ کہا قیامت نہیں آئی، آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ اور کہا مرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، توجہ کرنا، موت کا نیک اور بد کا بھی کوئی فرق نہیں بیان ہو رہا ہے، صرف موت بیان ہو رہی ہے۔ سام بن نوح کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ ہزاروں سال بیت چکے ہیں موت کا مزہ چکے ہوئے، مگر موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی ابھی بھی میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، ابھی بھی موت کے وقت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی اپنی ماں حضرت مریم کو زندہ کر کے دنیا میں لائے، کیونکہ معجزہ ملا ہے زندہ کرنے کا۔ تو ماں کی قبر پر گئے، اجازت طلب کی، امی یہ بتاؤ کہ میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں، دنیا میں لا سکتا ہوں، اور مجھے اللہ نے طاقت دی لانے کی، لا سکتا ہوں؟ حضرت مریم نے کہا اگر میں پھر زندہ ہو گئی تو کیا پھر مجھے دوبارہ مرنا پڑے گا؟ ہاں ماں، زندہ ہوئی ہوگی تو پھر مرنا تو پڑے گا۔ حضرت مریم نے کہا میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ پہلی مرتبہ مجھے مرتے وقت جو تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ وہ تکلیف اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ بطول کا حال ہے،
یہ کنواری مریم کا حال ہے. اللہ اکبر, یہ تو موت ہے. اس کے بعد موت کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مرنے والا مرتا ہے اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے, بہت گھمنڈ انسان کو اپنی طاقت پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنی شہرت پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے مال پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے نسب پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے علم پر, بہت گھمنڈ انسان کو اپنے حسن پر, اپنے علم و حسن اور طاقت حسب نسب پر غرور کرنے والوں, ایک وقت وہ آئے گا جب موت کا فرشتہ اللہ اکبر روح کو شکنجے میں جکڑ کر کے جسم سے روح کا تعلق توڑ رہا ہوگا. اس وقت ایک دوسرا فرشتہ آگے کہے گا اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے, کہاں گئی تیری طاقت؟ اس وقت تو کیسے بے بس پڑا ہوا ہے, کیسے بے بس پڑا ہوا ہے. اپنی زبان کو چرچر چلانے والے, آج تیری زبان کام نہیں کر رہی ہے, آج تیری زبان, تو کیسا بے بس ہے, اس وقت تیری بے بسی کیسی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر, کہاں گئے تیرے دوست, کہاں گئے تیرے یار, کون ہے, کون ہے؟ انسان دوستوں کے لیے ٹائم نکال رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں نکال رہا. انسان کو دوستوں کی رضا اور ناراضگی کا خیال ہے, اللہ کی رضا ناراضگی کا خیال نہیں. اور جب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت فرشتہ کہتا ہے جو مال تو نے جمع کیا تھا کہاں گیا تیرا مال؟ حلال و حرام میں تمیز کے بغیر جو مال تو نے جمع کیا تھا کہاں ہے وہ مال؟ بتا کہاں گیا وہ مال؟ یہی ہے نا آج مال 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 میں ڈوبے, سب چھوڑ کے جانا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں میرے بھائی مال کماؤ بھی, جماؤ بھی, انجوائے بھی کرو, مگر آخرت کو مت بھولو. جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اس کو کمانے کے لیے دبئی تک, لندن تک, امریکہ تک انسان آتا جاتا ہے, لیکن جو نیکی قبر میں ساتھ جائے گی گھر کا کمرہ چھوڑ کے مسجد تک اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے, نادان کون ہے, بڑا گھمنڈ ہے عقل پر؟ یہ عقل ہے انسان کی. جو بچوں کے لیے چھوڑ جانا اس کے لیے ساتھ ساتھ سمندر چھلانگ کر جا رہے ہیں پیسہ کمانے, اور جو قبر میں نیکی جانے والی ہے اس نیکی کو کمانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. غور تو کریں, ہم سے زیادہ غافل کون ہے؟ کفن پہناتے وقت فرشتہ یہی تانا دے گا کہاں گیا تیرا مال؟ بہت مال جمع ہے نا, کوئی لے گیا, اور جو لے گئے ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے مال؟ کیا فائدہ پہنچا؟ سوچو, مال کمانے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے, مال جمانے کے لیے بھی منع نہیں کیا جا رہا. الحمدللہ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں. محمود غزنوی جیسے بادشاہ کو شیخ ابو الخرقانی جیسے لوگ قرضہ دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں مال کمانا اور جمانا کوئی بری بات نہیں ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسے لوگوں کے یہاں مال کی اتنی فراوانی تھی اخیر عمر کے اندر کہ گھوڑوں کی گردن میں چاندی کی زنجیریں ڈالی جاتی تھی. حضور غوث پاک کے یہاں مال کی اتنی فراوانی تھی کہ روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور لنگر پھر اور ساری چیزیں. لیکن مال کمانے جمانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم نبی سے لے کر کے غوث تک, غوث سے لے کر امام اعظم تک, ہمارے یہاں تو کوئی ہمیں غریب نظر ہی نہیں آتا. یہ ایک الگ عنوان ہے, میں کوئی بات اس پہ نہیں کروں گا, لیکن جو عنوان ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ مال قبر میں جائے گا کیا؟ مجھے بتائیں. ہم نے کوئی نیکی کے لیے کچھ کیا؟ کیا کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ کے صرف کام نہیں بننے والا جب تک ہم گناہ سے نہ بچیں. یہ کیسی نماز ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے, موبائل کے اندر گندی پکچر بھی بھری ہوئی ہے, موبائل کے اندر قرآن بھی ہے, موبائل کے اندر گندی پکچر بھی ہے. غور تو فرمائیں. ابھی میں اس کے جواز اور عدم جواز کا کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں موبائل کے اندر گنبد خضرا کی تصویر بھی ہے, موبائل کے اندر ہیرو کی تصویر بھی ہے, کیا ہے؟ اسلام نیکی کمانے پر جتنا زور نہیں دیتا اس سے زیادہ گناہ سے بچنے پہ زور دیتا ہے. اسلام کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ سے بچنا اہم ہے. کیوں؟ جو گناہ سے بچے گا وہ نیکی ہی کرے گا, بلکہ گناہ سے بچنا خود بہت بڑی نیکی ہے.
آج گناہ سے بچ نہیں پا رہے، ڈوبے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب قرآن کی تلاوت کرنے والے تو دنیا سے چلے ہی گئے، وہ چند انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اور ہمیں یہ کہ ہم قرآن چھوڑ دیں گے اور حضور ہماری شفاعت کریں گے. میں تو اپنی قوم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کی شفاعت یاد رہ گئی، حضور کی شکایت کیوں یاد نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں شفاعت کی حدیث بیان کی، وہیں شکایت کی حدیث بھی بیان کی. تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا. محشر میں حضور شفاعت کریں گے، ضرور کریں گے، تو شکایت بھی کریں گے. آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کی میں شکایت کروں گا، اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. شفاعت کرنے والا جب شکایت کرنے پر آ جائے تو جنت میں کون لے جائے گا؟ ذرا اس پر غور کر لیں. ہم نے قرآن نہیں چھوڑ دیا، قرآن مقدس کی تعلیمات کو فراموش نہیں کر دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا، مرنے کے بعد پھر مرحلہ ہے. اب میں جلدی سے چل رہا ہوں. مرنے کے بعد مرحلہ ہے قبر کا. یہ ہے سفر آخرت جس سے ہم سب کو گزرنا، اس سے انکار ہی کسی کو نہیں. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، تمہیں وہاں بھی موت آ کر کے رہے گی. موت سے چھوٹ، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت ہو تو بھی وہ موت سے نہیں چھوٹ سکتا. کوئی حضرت ایوب جیسا صابر ہو تو بھی موت سے وہ نہیں چھوٹا. کوئی فرعون جیسا طاقتور مالدار ہو وہ بھی موت سے نہیں چھوٹا. کوئی ابراہیم جیسا خلیل ہو، موت کا مزہ وہاں بھی چکھایا گیا. کوئی نمرود جیسا سرکش ہو، موت وہاں بھی آئی. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، موت سے بچا کون؟ ایک خالق موت ہے جو حی و قیوم ہے، اس کو موت نہیں آنے والی. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، خدا کو موت نہیں آنے والی. موت تو وہ ہے کہ موت کو بھی ایک دن موت ہے، ایک دن موت بھی مرے گی. غور فرمائے، موت اس کا نام. موت کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت کو بھی موت آئے گی، موت کی بھی موت ہوگی. یہ میرے اللہ کی شان بے نیاز الصمد ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ اس کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کے وجہ کریم کے، اس کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے. سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اس کے بعد قبر کی منزل قبر کی. آئیے قبر کیا ہے؟ ایک آخرت کا سفر ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. اس کو سن لے. جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ پھر تانا دیتا ہے، کہتا ہے کل تو اسی زمین پہ اترا کر اور اکڑ کر چلتا تھا، آج دیکھ اس زمین کے اندر تو بے بس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک دن میں 7 مرتبہ قبر انسان کو آواز دیتی ہے. ایک دن میں 7 مرتبہ. میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں بے بسی کا گھر ہوں، میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، میرے لیے تیاری کر لے، کوئی سامان اکٹھا کر لے. 7 بار ایک دن میں. مؤذن 5 بار صدا دیتے ہیں، قبر 7 بار صدا دیتے. کسی کو ہے قبر کی تیاری کی فکر؟ جس کمرے میں چند سال نہیں رہنا، وہ کمرہ کتنا سجایا ہے، اور جس قبر میں صدیوں رہنا ہے، اس قبر کی کیا تیاری کی ہے. کیا عقل مندی. وہاں بھی تو کوئی ٹھنڈک کا انتظام کرو. اے سی تو بہت لگا لی نا گھروں میں، پنکھے لگا لیے، نرم گدے. قبر میں بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرو. اور وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ یار کو راضی کرنے پر، کچھ عمل کرنے پر ہے. زمین کے اوپر پاپ کرنے والے جب اپنی قبر میں رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قبر کہتی ہے میں تجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ تو نے میری تیاری نہیں کی. میرے اوپر تو ظلم کرتا تھا، جرم کر کے، گناہ اور پاپ کر کے تو ظلم کرتا تھا میرے اوپر. آج تجھے وہ مزہ چکھاؤں گی
کہ تیری ہڈیاں توڑ دوں گی. قبر کہتی ہے. آج ہم کہتے ہیں میں زنا کر رہا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے, میں نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے, میں سود کھا رہا ہوں, حرام کھا رہا ہوں, کسی پہ ظلم کر رہا ہوں, کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے, میں جھوٹ بول رہا ہوں, دھوکہ, کون کیا کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سب سے ڈرنے والے رب کی پکڑ کی طرف توجہ کر. جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی.